الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے بارے میں. تو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہے. فرسٹ کمپوننٹ وہ اوری ہے, پھر اس کے بعد فیلوپین ٹیوب, اس کے بعد یوٹرس, پھر سروکس, پھر ویجائنا اور لاسٹ میں ایکسٹرنل جینیٹیلیا ہے. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوری سے. اوری کے بارے میں اگر ہم کہیں تو دیز آر نون ایز فیمیل گونیڈس. یہ فیمیل گونیڈس ہیں دیٹ سیکریٹ یا دیٹ پروڈیوس اووا اینڈ ہارمونس, جو کہ اووا اور ہارمونس پیدا کرتے ہیں. اسی فیمیل گونیڈس کو ہم کہتے ہیں اوریز. نیکسٹ اگر آپ اس کی پوزیشن کی بات کر لیں تو دے آر لائی ان پیلوک کیوٹی. یہ موجود ہوتے ہیں پیلوک کیوٹی میں. And the pelvic cavity, they are supported by different kinds of ligaments. وہ ساروں کو ہم اویرین لیگامنٹس بھی کہتے ہیں, یا اس میں جو ہے سسپینسری لیگامنٹس ہے, براڈ لیگامنٹس ہے اور اویرین لیگامنٹس ہے. یہ اوری کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا, نیکسٹ اگر آپ اوری کے سائز کی طرف آئیں تو اس کی جو ہے لینتھ, اگر آپ اس کی لینتھ تو یہ 3 to 5 سینٹی میٹر ہے, اور آپ اس کی ویٹ کو دیکھیں تو یہ 2 to 3 سینٹی میٹر ان ویٹ ہے. اچھا, اس کے بعد اگر آپ اوریز کی جو ہے وہ کمپوزیشن کی طرف آئے کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں, تو سب سے پہلا جو کمپوننٹس اوری میں ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوویرین فولیکلس. اوویرین فولیکلس ہے. اوویرین فولیکل جو ہیں یہ ایمبریونک سٹیج میں پیدا ہوتے ہیں, اور ایٹ دی ٹائم آف برتھ تقریباً اس کی تعداد 3 to 4 لیک ہوتی ہے. اور اسی اوویرین فولیکل سے پھر میچیور ایک پروڈیوس ہوتا ہے, جو میچیور ایک ہے اس کی پروڈکشن اوویرین فولیکل سے ہوتی ہے. یا اس کو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ اوویرین فولیکل رائپڈ ہوتا ہے, میچیور ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں میچیور ایگ. اس میں سے پھر ہر منتھ میں یہی جو میچیور ایگ ہے, اس میچیور ایگ کی جو ہے پھر اوولیشن ہوتی ہے. اوولیشن کا مطلب ہے کہ ایگ ریلیز ہوتی ہے اوری سے, اور وہی ایگ جو ہے پھر دے موو انٹو دی فیلوپین ٹیوب, جو فیلوپین ٹیوب میں آ جاتی ہے. تو کمپوزیشن میں ہوئے فولیکلس 3 to 4 لیک ایٹ دی ٹائم آف برتھ. اس میں سے ایک میچیور ہو جاتا ہے, پھر اسی میچیور ایک کی اوولیشن ہوتی ہے, اور وہ میچیور ایک جو ہے وہ فیلوپین ٹیوب میں موو کرتا ہے. سیکنڈ اس کا جو کمپوننٹ ہے, جب اوولیشن کا پروسیس یہاں پر اوری میں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سٹرکچر بن جاتی ہے اس سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کارپس لیوٹیم. کارپس لیوٹیم وہ سٹرکچر ہے جس میں فولیکل سیلز ہوتے ہیں, ایگ نہیں ہوتا, اور اسی کارپس لیوٹیم جو ہے پھر وہ سیکریٹ کرتا ہے پروجسٹرون. And progesterone, they have most important role in maintenance of pregnancy, and they also cause thickening of uterus. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں فیلوپین ٹیوب کی طرف کہ what is the structure and function of fallopian tube. تو جو کہ فیلوپین ٹیوب ہے یہ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں فرسٹ ڈکٹ سسٹم ہے. اچھا, نیکسٹ موو ٹو فیلوپین ٹیوب. تو فیلوپین ٹیوب اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ دیز آر دا فرسٹ ڈکٹ پارٹ آف فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم. فرسٹ ڈکٹ پارٹ ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں, اینڈ دس از اباؤٹ 8 to 10 سینٹی میٹر ان لینتھ. اسی طرح اگر ہم فیلوپین ٹیوب کے ڈفرینٹ پارٹس کو دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ پارٹس ہیں, اور اسی پارٹس میں جو ہے نا ڈفرینٹ پروسیسز ہوتے ہیں. سب سے پہلا پارٹ جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں, یہ فنگر لائک پروجیکشن, اس کو ہم کہتے ہیں پیمبریے. اینڈ دیز پیمبریے آر دا اسٹرکچر where that help in
these membranes they constantly move, یہ موو کرتے ہیں, یہ مومنٹ کرتے ہیں, اور اسی مومنٹ کی وجہ سے ایک سکشن فورس جنریٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس پیلوپین ٹیوب ہے اور یہ پیلوپین ڈکٹ ہے, تو پیلوپین ٹیوب میں یہ فنگر لائک جو پروجیکشن اس کو ہم کہتے ہیں فیمبری. یہ جو فیمبری ہے اس کی مومنٹ ہوتی ہے, اسی مومنٹ کی وجہ سے سکشن فورس جنریٹ ہوتا ہے, اور اسی سکشن فورس کی وجہ سے یہ جو ایگ ہے یہ اس سے سراؤنڈ نہیں ہے, اس طرح سسپینڈڈ فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو فورس جنریٹ کرتے ہیں اسی فورس کی وجہ سے یہ ایک جو ہے دے موو انٹو دی فیلوپین ٹیوب. تو یہاں پر اگر ہم فیمبری کی بات کرتے ہیں تو فیمبری کا مین فنکشن یہ ہے کہ مومنٹ کرتی ہے, اور اسی مومنٹ کی وجہ سے دے اٹریکٹ ایگ, یہ ایگ اٹریکٹ کرتی ہے. جب ایک اٹریکٹ ہوتی ہے تو وہ کہاں پر آ جاتی ہے, تو اس کے بعد یہ جو فنل شیپ سٹرکچر ہے یہ فنل شیپ سٹرکچر, اسی فنل شیپ سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ایمپولا. یہ ایمپولا ریجن ہے. ایمپولا ریجن از اے ریجن ویئر ایگ لائی, یہاں پر ایک پریزنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر فرٹیلائزیشن بھی اگر ہوتی ہے. تو جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہے وہ فیلوپین ٹیوب کی ایمپولا ریجن میں ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو یہ ہمارے پاس ایمپولا ریجن ہے, اس ایمپولا ریجن میں ایک موجود ہوتا ہے, اور پھر یہاں پر فرٹیلائزیشن کا پروسیس بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ڈکٹ سسٹم ہے اس سے آگے اس کو ہم کہتے ہیں ایستمس. تو یہ تین پارٹ ہو گئے, ایک ہمارے پاس فیمبری, دوسرا ایمپولا, اور تھرڈ جو ہے وہ ایک ڈکٹ پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایستمس. پھر یہ جو فیلوپین ٹیوب ہے, نیکسٹ اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی طرف آئیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں فیلوپین ٹیوب میں, تو فیلوپین ٹیوب میں 3 مین کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹس اس میں ہے اسموتھ مسلس, یہاں پر اسموتھ مسلس پریزنٹ ہوتے ہیں, پلس یہاں پر جو ہے سیلیٹڈ سیل ہے, سیلیٹڈ سیلس, اور تھرڈ جو ہے یہاں پر گلینڈولر سیلس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. تو یہ گلینڈولر سیلس, smooth muscles, insulated cells, these are the components of fallopian tube. اب یہاں پر یہ جو smooth muscles ہیں یہ fallopian tube کی کنسٹرکشن کرتے, کنسٹرکشن اینڈ ریلیکسیشن کرتے ہیں. یعنی یہ جو fallopian tube ہے اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے, اس مومنٹ میں مینلی یہ smooth muscles انوالو ہوتا ہے. اب یہ مومنٹ جو ہے they are important to transfer the fertilized egg into the uterus. اور یہ جو مومنٹ ہوتی ہے یہ فرٹیلائزڈ ایگ کو یوٹرس میں جو ہے پھر موو کرتی ہے. سو دے آر امپورٹنٹ فار دی مومنٹ آف فرٹیلائزڈ ایگ انٹو دی یوٹرس. اب یہ جو سیلیٹڈ سیلس ہیں دے آلسو ہیلپ ان موومنٹ, اور اسی مومنٹ کی وجہ سے پھر وہ فرٹیلائزڈ ایگ دے موو انٹو دی یوٹرس. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مومنٹ ہے یہ سپرم کو بھی موو کرتی ہے ٹورڈ دا ایگ. لاسٹ میں یہ جو گلینڈولر سیلس ہیں, گلینڈولر سیل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکریٹ کرتی ہے, یعنی سیکریشن کرتی ہے, اور یہی سیکریشن جو ہے دے کیپ موئسٹ, یہ دے کیپ موئسٹ سپرم کا اگر پریزنٹ ہے تو اس کو, اور ایگ کو جو ہے یہ موئسٹ رکھتی ہے. اگر یہی سیکریشن نہ ہوتی تو پھر ایگ یا سپرم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں انٹو دی یوٹرس, یوٹرس کی طرف ہم موو کرتے ہیں. اچھا, یوٹرس جو پارٹ ہے اس یوٹرس کو ہم ورم بھی کہتے ہیں, اور اس کو ورم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو یوٹرس کو اگر ہم ڈیفائن کر لیں تو ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح کرتے ہیں کہ اٹ از دیٹ پارٹ آف دی فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم دیٹ ریسیو اینڈ نورش, کیونکہ یہ ریسیو کرتی ہے اور نرش کرتی ہے, اینڈ آلسو ہیلپ ان امپلانٹیشن, اور یہ امپلانٹیشن بھی کرتی ہے. آپ ایمبریو, جو ایمبریو تیار ہوتا ہے فیلوپین ٹیوب میں,
اس کو ریسیو بھی کرتا ہے, اس کی نرشمنٹ بھی کرتا ہے, اور یہاں پر اس کی امپلانٹیشن بھی ہوتی ہے. تو اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں یوٹرس. اچھا, یہاں پر جو یوٹرس ہے اس کے 3 مین پارٹ ہے. اس ایک کو ہم فنڈس کہتے ہیں, دوسری پارٹ کو ہم باڈی کہتے ہیں, اور تھرڈ پارٹ کو ہم اس کی سروکس کہتے ہیں. تو یہ 3 پارٹ جو ہیں یہ یوٹرس کے ہیں. اچھا, تو نیکسٹ اس کی ہم موو کرتے ہیں ٹورڈ دا وال, اس کی وال کے اسٹرکچر کی طرف موو کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیز آر دا وال آف دی یوٹرس. تو وال آف دی یوٹرس دے آر میڈ فرام 3 لیئرس, یہ 3 لیئر سے بنا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے آؤٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیریمیٹریم, یہ پیریمیٹریم ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے مایومیٹریم ہے, اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے انڈومیٹریم. یہ جو پیریمیٹریم ہے دیز آر دا آؤٹر لیئر, یہ مڈل لیئر ہے, اور یہ جو لاسٹ ون ہے یہ انر موسٹ لیئر ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ جو آؤٹر لیئر ہے دیز آر آلسو میڈ فرام اسموتھ مسل سے بنا ہوتا ہے. یہاں پر بھی مسلز ہوتے ہیں جو کہ سرکولر مسلز ہے, لانگیچیوڈنل مسلز ہیں. تو یہاں پر بھی سرکولر اینڈ لانگیچیوڈنل مسلز ہوتے ہیں, یہ بھی ایک مسکولر لیئر ہے. تو یہاں پر یہ جو مایومیٹریم ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ دیٹ ریسیو آکسیٹوسن, یہ آکسیٹوسن کو ریسیو کرتے ہیں, اور یہاں پر یہ ایک اسٹرانگ کنٹریکشن کاز کرتے ہیں. یوٹرس کی جو اسٹرانگ کنٹریکشن, یوٹرس میں جو اسٹرانگ کنٹریکشن اکر ہوتی ہے وہ اسی پارٹ یعنی مایومیٹریم میں ہوتی ہے. اینڈ دس پارٹ ہیلپ ان چائلڈ برتھ یا پارچوریشن, یہ پارچوریشن میں یا چائلڈ برتھ میں ہیلپ کرتی ہے. So it is the most important part here present the strongest muscles of the body that have main role in strong contraction, اور یہ strong contraction جو ہے پھر child birth میں help کرتی ہے. اس کے بعد جو innermost layer ہے, innermost layer, this innermost layer is glandular, یہاں پر glands present ہوتے ہیں. تو اگر یہاں پر ہم ڈرا کر لیں تو یہ بلو لیئر جو ہے یہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پیریمیٹریم. پھر اس کے بعد یہ جو سیورل مسکولر لیئر یہاں پر جو پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ لانگیچیوڈنل اور سرکولر مسل سے بنا ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مایومیٹریم. اور اس کے بعد جو تھرڈ ون لیئر ہے جو کہ انر موسٹ لیئر ہے, اور یہ اس طرح فولڈڈ لیئر ہے, اس فولڈڈ لیئر کو ہم کہتے ہیں انڈومیٹریم. یہ والا انڈومیٹریم اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از دا لیئر دیٹ ہیلپ ان امپلانٹیشن, یہ امپلانٹیشن میں ہیلپ کرتی ہے. امپلانٹیشن جب ایمبریو بریڈ ہوتا ہے انٹو دی وال آف یوٹرس کو ہم کہتے ہیں امپلانٹیشن. تو امپلانٹیشن جو ہے ان تینوں لیئر میں اس انڈومیٹریم میں اکر ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کا نیکسٹ پوائنٹ یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ دیز آر دا ہارمون ڈیپینڈنٹ لیئر. ہارمون ڈیپینڈنٹ لیئر ان تینوں میں جو ہے وہ انڈومیٹریم ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو لاسٹ پارٹ آف دی یوٹرس ہے, اس لاسٹ پارٹ آف دی یوٹرس کو ہم کہتے ہیں سروکس. اٹ از دا لاسٹ پارٹ آف دی یوٹرس, اور یہاں پر ایک میوکس پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ تھک ہوتا ہے. اسی تھک میوکس کو ہم کہتے ہیں میوکس پلگ. تو یہ میوکس پلگ یہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے. اسی میوکس, یہ جو تھک میوکس پلگ ہے دے پریونٹ انٹری آف سپرم, اور جب سپرم کی انٹری ہوتی ہے تو یہاں پر جو کہ میل سیکریشن ہے اس میں پروسٹاگلینڈن ہوتا ہے, اور یہ پروسٹاگلینڈن یا ایسٹروجن اس کو تhin بناتی ہے, اور اس میں یہ اسمال چینلز بناتی ہے. اسی اسمال چینلز میں پھر سپرم موو کرتے ہیں ٹورڈ دا ایگ, جبکہ یوزولی یہ جو میوکس سیکریشن ہوتی ہے یہ تھک ہوتی ہے جس میں سپرم آسانی سے موو نہیں کر سکتی. اچھا, یہ جو یوٹرس کا سٹرکچر ہے اس کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ جو ایک انورٹڈ پیئر کی طرح ہے. ایک انورٹڈ پیئر اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو یہ ایک انورٹڈ پیئر ہے
جو کہ پیئر کا جو ہیڈ ریجن ہے یہ سروکس ریپرزینٹ کرتا ہے اور باڈی جو ہے وہ بھی یوٹرس کی باڈی ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویجائنا. تو ویجائنا جو ہے اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دیٹ از دیٹ پارٹ آف دی فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم دیٹ ہیلپ ان کپولیشن, جو کہ یہ ایک کپولیٹری اسٹرکچر ہے, کپولیشن میں ہیلپ کرتی ہیں, اینڈ آلسو ہیلپ ان برتھ, اور یہ برتھ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ ایٹ دی ٹائم آف برتھ اس کو ہم برتھ کینال بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر کپولیشن ہوتی ہے, میل اور فیمیل کی یونین جو ہے وہ اسی پارٹ پر ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ہم کپولیٹری اسٹرکچر بھی کہتے ہیں, کپولیٹری آرگن بھی کہتے ہیں. اینڈ ایٹ دی ٹائم آف برتھ, اور جب برتھ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ جو بیبی ہے یہاں پر جب بیبی ڈیولپ ہوتا ہے تو اس بیبی کی جو مومنٹ ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ یہ بھی اس ویجائنا کے تھرو ہوتے ہیں, اس لیے اس کو ہم برتھ کینال بھی کہتے ہیں. اچھا اس ویجائنا کی لاسٹ یہ جو اوپننگ ہے ویجائنل اوپننگ, اس کو ہم ویجائنل اوپننگ کہتے ہیں. اس ویجائنل اوپننگ میں ایک اسمال میمبرین ہوتی ہے, اسی میمبرین کو ہم ہائی وین کہتے ہیں. دیٹ شو دا سائن آف ورجنٹی, جو کہ ورجنٹی کی سائن ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے بعد آؤٹر سائڈ جو کہ جو پارٹس ہے اس کو ہم ایکسٹرنل جینیٹیلیا کہتے ہیں. اس ایکسٹرنل جینیٹیلیا میں لیبیا میجورا ہے, اور اس طرح اس میں لیبیا مائنورا ہے, اور اسی طرح یہاں پر جو ہے کلائٹورس بھی موجود ہوتا ہے. کلائٹورس جو ہے اس کو ہم ریڈیوس پینس بھی کہتے ہیں. اس طرح میل میں پینس پریزنٹ ہے, اس طرح فیمیل میں ریڈیوس پینس ہے, اس کی پام کو ہم کہتے ہیں کلائٹورس. So these are all about the female reproductive structure. Next we move to oogenesis. Thank you.